الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. ان بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں وہ بہت ہی خاص اور بہت اہم ہے.
وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ تمام لوگ پوری توجہ سے سنیں گے، میری شروع کی گفتگو آپ سمجھیں گے تو ہی آگے کی گفتگو سمجھ پائیں گے، اس لیے پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو دی، لیکن ان بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی دی ہیں جو بہت ہی خاص اور بہت اہم ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ پہلا قلب یعنی دل، اور دوسرا دماغ یعنی عقل۔ انسان کا دل جذبات کا گھر ہے اور انسان کا دماغ خیالات کا گھر ہے، یعنی جتنے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے، وہ تمام کے تمام جذبات دل سے جنم لیتے ہیں، اور جتنے بھی خیالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہے اچھے ہو یا برے ہو، وہ تمام خیالات انسان کے دماغ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، دل جذبات کا گھر اور دماغ خیالات کا گھر۔ تو ان دل اور دماغ پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ایک خوشی کی حالت اور دوسرے غم کی حالت۔ پوری توجہ رکھیے گا، انسان کے دل و دماغ پر دو طرح کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ایک خوشی کی کیفیت، اور عام طور پر خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو کوئی من پسند چیز مل جائے یا کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جائے، اور غم اس وقت انسان کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے جب کوئی من پسند چیز چھن جائے اور جان سے پیاری چیز انسان سے جدا ہو جائے، تب انسان کے دل و دماغ پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لہذا یہ دو کیفیتیں ہیں، غم کی اور خوشی کی کیفیت۔ ان دونوں حالتوں میں شریعت نے دو عظیم عبادتیں رکھی ہیں۔ یہ دونوں کا حساب جوڑتے جائیے گا، دو نعمتیں، دو حالتیں، اور اب ان دو حالتوں میں دو عبادتیں۔ تو غم اور خوشی کی حالت میں شریعت نے دو عبادتیں رکھی ہیں، ایک صبر، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں صبر کیا جائے، اور خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ خوشی، یہ فرحت اور یہ شادمانی عطا کی۔ اور اگر کوئی غم آ رہا ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ سے مدد مانگے، دعائیں کریں۔ لیکن شیطان، یہ دو چیزیں عظیم عبادت ہیں اور اس پر بے شمار اجر و ثواب قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن شیطان ان دونوں حالتوں میں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، انسان کو ثواب سے محروم کرنے کے لیے دو چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ کتنی چیزوں میں لگاتا ہے؟ دو چیزوں میں۔ غم کی حالت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ صبر کرنا۔ کیا حکم ہے؟ غم کی حالت میں صبر کرنا، لیکن شیطان لگا دیتا ہے رونے میں، ماتم کرنے میں اور چھاتی پیٹنے میں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب انسان کو غم ہو تو وہ اس پر صبر کرے، اللہ کی مشیت پر راضی رہے، لیکن شیطان لگاتا ہے نوحہ کرنے میں، ماتم کرنے میں، سینہ پیٹنے میں۔ اور خوشی کی حالت میں شریعت کا حکم ہے
کہ اللہ کا شکر کرو، لیکن شیطان لگاتا ہے کس میں؟ گانے بجانے اور ناچنے میں. اور یہی آج میرا ٹاپک ہے، یہی میرا موضوع ہے. اور میں بڑی کھلی بات کروں گا، اس لیے کہ ہم گانے بجانے کے بالکل عادی ہو چکے ہیں. اس لیے آج میں نے سوچا کہ اسی موضوع پر کھل کے بات کر لی جائے. ہم اپنے گاؤں میں نظر دوڑا لیں، اکثر و بیشتر شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈی جے آتا ہے، گانا بجتا ہے، ناچ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گانا بجانا، ناچ کرنا، ڈانس کرنا، یہ ہمارے اپنی ذات کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہے. اور نوجوان بچے ذہن کھول کر، کان کھول کر میری تقریر کو سنیں گے، کیونکہ جس گھر میں بھی شادی میں گانا بجتا ہے، میں گارجین سے بات کرتا ہوں. گارجین میرے پاس دعوت دینے کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ڈی جے بجے گا تو میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا. تو والدین معذرت کرتے ہیں کہ حضرت ہم نہیں بجا رہے ہیں، بچوں نے مجبور کیا ہے. تو نوجوانوں سے آج میرا خاص خطاب ہوگا، اس لیے کان کھول کر سنیں گے کہ گانا بجانا، گانا سننا ہماری اپنی ذات کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہے. گانا بجانے سے، ڈی جے بجانے سے پورے معاشرے میں کس طرح تعفن پھیلتا ہے، کس طرح گندگی پھیلتی ہے. آج کی تقریر سے آپ کو یہی پتہ چلے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں حالات کے حساب سے بات کرتا ہوں، جیسا ماحول ہوتا ہے اسی حساب سے میری تقریر بھی ہوتی ہے. تو آج کی سب سے پہلی حدیث، میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کروں گا، ساری باتیں آپ کو حدیث سے پیش کروں گا. سب سے پہلی حدیث کہ تاجدار مدینہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شکلوں کو، ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی شکلوں اور چہروں میں تبدیل فرما دیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ یہ بہت خطرناک عذاب ہے کہ اللہ کسی کی شکل کو سور اور بندر کی طرح بنا دے. یہ بڑا ہی خطرناک عذاب ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنا خطرناک عذاب مسلمانوں پہ آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، میری رسالت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، مگر وہ گانے بجانے کی چیزوں کو استعمال کریں گے. ان کی توجہ گانے والی عورتوں کی طرف ہوگی. وہ شراب پیئیں گے، اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور بار بار گانا بجائیں گے، گانا سنیں گے، گانے والی عورتوں کی طرف توجہ کریں گے، تو ایک رات ایسی آئے گی کہ وہ گانا سن کر، شراب پی کر، مست ہو کر سوئیں گے. اسی حالت میں اللہ ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح بنا دے گا. یہ میری بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ان کا فرمان ہے کہ جو گانا بجائے گا، گانا سنے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی طرح بنا دے گا. یہ حدیث ہے. اب علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقتاً، واقعتاً انسان کی شکل کو سور اور بندر کی طرح بنا دیا جائے. یعنی انسان سور اور بندر میں تبدیل ہو جائے. یہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا
کہ شکل کو چاہے اللہ سور اور بندر کی طرح نہ بنائے، لیکن انسان کی، گانا سننے والے کی طبیعت کو سور اور بندر کی طرح بنا دیتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان ظلم کرتا ہے، اس نے ایک بار کسی پر ظلم کیا، اس کے دل پر ایک اثر پڑتا ہے، دوبارہ ظلم کیا، اس کے دل پر ایک اور اثر پڑتا ہے، اور جب وہ بار بار ظلم کرتا ہے تو ظلم بار بار کرنے کی وجہ سے اس کا پورا دل اس ظلم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور وہ انسان کیا کہلاتا ہے؟ ظالم۔ اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ درندہ صفت انسان ہے۔ یعنی جس طرح جنگل کا درندہ دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، وہ دوسرے جانوروں پر رحم نہیں کرتا، اسی طرح اگر کوئی انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ظالم ہے، یہ درندہ صفت ہے۔ تو بار بار ظلم کرنے کی وجہ سے اس انسان کے اندر درندگی والی صفت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان دھوکہ دینے والا ہو، چال بازی کرنے والا ہو، بار بار کسی کو دھوکہ دیتا ہو، چال بازی کرتا ہو، چال چل کے کسی کو پھنسا دیتا ہو، تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ لومڑی صفت انسان ہے، کیونکہ چال بازی کرنا، دھوکہ دینا یہ لومڑی کی صفت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان گانا سنتا ہے اور بار بار سنتا ہے، ایک بار سنا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب بار بار سنتا ہے تو اس کا دل، اس کی طبیعت سور کی طرح ہو جاتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ سور کے اندر کیا پائی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سور کے اندر پائی جاتی ہے بے حیائی، بے غیرتی۔ جو انسان گانا سننے کا عادی ہو، آپ تجربہ کر لیجئے گا، آپ غور کر لیجئے گا کہ جو گانا سننے کا عادی ہو، اکثر و بیشتر گانا سنتا ہو، اس کے اندر سے شرم و حیا بالکل ختم ہوگی۔ گانا سننے والے کے اندر شرم و حیا نہیں پائی جاتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ گانا سننے کی وجہ سے اللہ اس کی شکل کو تو نہیں بدلتا، لیکن اس کی طبیعت کو بدل کر اس کی طبیعت کو سور والی طبیعت بنا دیتا ہے، اس کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صفت پیدا ہوتی ہے بے وقاری اور نقالی والی، جو کہ بندر میں پائی جاتی ہے۔ تو جو انسان گانا سنے، یا تو اللہ اس کی شکل کو بدل کے سور اور بندر کی طرح بنا دے گا، یا نہیں تو اس کے دل، اس کی طبیعت کو سور اور بندر کی طرح بنا دے گا۔ آج ہے کہ نہیں ہم لوگ؟ ہمارے اندر بالکل بے حیائی پائی جاتی ہے، کھلم کھلا پائی جاتی ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں تاکہ ہماری جو غیرت مر چکی ہے نا، وہ غیرت زندہ ہو جائے۔ یہ نوجوان ماں باپ منع کرتے کہ گانا مت بجاؤ، باپ کے سامنے ضد کرتے ہیں کہ نہ ہم ڈی جے لائیں گے، ہم ڈی جے بجائیں گے۔ اگر آپ اس طرح ضد کرتے ہیں تو آپ کی غیرت مر چکی ہے، آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کے اندر شرم نہیں ہے۔ آپ کی غیرت کو للکارنے کے لیے، آپ کی غیرت کو میں زندہ کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہوتی تو ہم ڈی جے نہیں بجاتے۔ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ ہم ڈی جے بجاتے ہیں۔ ہماری اپنی ماں، ہماری اپنی بہن، ہماری اپنی بیٹی، ہماری دادی، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے، گاؤں کی نابالغ لڑکیاں محلے میں موجود ہیں، اور آپ گانا بجاتے ہیں کہ رات بھر ڈی جے بجائیں گے اور لندن سے لونڈیاں لائیں گے۔ یہ گانا بجا ہے۔ یہ مطلب سمجھتے ہیں اس گانے سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ کی ماں گھر میں موجود ہے، آپ کی جوان بہن گھر میں موجود ہے، آپ کی بوڑھی دادی گھر میں موجود ہے، اور آپ گانا بجاتے ہیں۔
کہ لندن سے لونڈیاں لائیں گے اور رات بھر ڈی جے بجائیں گے. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ڈی جے بجائے ہماری غیرت بالکل مر چکی ہے. ہم گانے بجاتے ہیں. اور باپ والدین سے میں کہوں گا، یہ ایک حدیث ہے، من رآ منکم منکرا، کہ جو شخص کسی غیر شرعی بات کو، کسی گناہ کو دیکھے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر وہ طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو کہ اس بے حیائی کو، اس گناہ کو روک لے ہاتھ کے ذریعے، تو اس کو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے سمجھا کر روکے. اگر زبان سے بھی سمجھا کر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بے حیائی کرنے سے، برائی کرنے سے نہیں روکتے تو ہمارے اندر ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس چیز کو برا سمجھے. اور اگر برا نہیں سمجھ رہے، ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ہم ایمان کے آخری درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں. تو یہ گانا سننے کی ساری نحوست ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی آ چکی، اور ہم اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے. کسی گناہ کا کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح بارش برسنے سے زمین میں گھاس اگتی ہے، اسی طرح گانا، میوزک سننے سے انسان کے اندر غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا کہ جب برسات ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ، کھیتوں میں جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی گھاس اگاتی ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بارش ہو اور گھاس نہ ہوگے. اسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ گانا بجے، گانا سنے اور دل کے اندر گندے جذبات پیدا نہ ہو. یہ یقینی ہے کہ گانا بجے گا اور دل کے اندر گندے جذبات پیدا ہوں گے. اور گانے کی وجہ سے انسان کا مزاج نافرمان بھی ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں سب کی طرف سے اللہ کی نافرمانی بھی پیدا ہوتی ہے. والدین سے نفرت کرے گا، بھائی بہنوں سے نفرت کرے گا. یعنی میوزک انسان کے دل پر ایک بہت ہی برا اور بڑا ہی گندا اثر کرتا ہے. سب کا مخالف اور سب کا نافرمان بنا کے رکھ دیتا ہے انسان کو. ایک تو میوزک ہوتا ہے انفرادی سننا، کہ انسان اکیلے میں کان میں ایئر فون لگا لے اور اکیلے سنے، تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوتا ہے، یعنی جو سن رہا ہے صرف اس کو نقصان ہوگا. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی، یعنی ڈی جے لا کر ہارن لگا کے پورے گاؤں کو سنانا، تو اس کا نقصان پورے گاؤں کو ہوتا ہے، پورے سماج کو ہوتا ہے. تو میں اس پروگرام کے ذریعے پورے گاؤں کے لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ التجا کر چکا ہوں، یہ درخواست کر چکا ہوں، یہ اعلان کر چکا ہوں کہ آپ ڈی جے نہ بجائیں.
اس کے باوجود بجایا جاتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک امام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, امام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, امام کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر امام کی کوئی قدر و قیمت ہوتی, امام کی بات کی اہمیت ہوتی, تو آپ ڈی جے نہیں بجاتے, گانا نہیں بجاتے. کیونکہ امام آپ کو منع کرتا ہے اپنے لیے نہیں, آپ کے فائدے کے لیے. امام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ پاک معاشرہ ہو جائے, صالح معاشرہ ہو جائے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایک تو خود بھی نہ بجائیں, اور اگر کہیں بجتا ہو تو اگر ہماری استطاعت ہو کہ ہم ہاتھ سے روکیں. جیسے باپ کے سامنے بچہ ضد کرتا ہے کہ ہم بجائیں گے, تو باپ کو پوری طاقت حاصل ہے کہ بچے کے منہ پہ جوتا مارے اور اس کو گھر سے نکال دے کہ اگر تو ڈی جے لائے گا تو میرے گھر سے نکل جا, کیونکہ تیری خواہش سے بڑھ کر میرے نبی کا حکم ہے. میرے بچوں کی خواہش سے بڑھ کر, ہمارے بچوں کی خواہش سے بڑھ کر ہمارے نبی کا حکم ہے. ہم اپنے بچوں کی خواہش کو پامال کر دیں گے, اپنے نبی کے حکم کو نہیں توڑیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں میوزک کے آلات کو, میوزک بجانے والی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. میں گانے بجانے کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر پورے معاشرے پر ہمارا کنٹرول نہیں چلتا تو کیا ہمارے بچوں پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی خواہشیں, ہمارے بچوں کی ضد اللہ کے حکم سے بڑھ جائے گی, اللہ کے نبی کے حکم سے بڑھ جائے گی, شریعت کے احکام سے بڑھ جائے گی؟ اگر ہم اپنے بچوں کے ضد کو, اپنے بچوں کی خواہش کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے, ہمارا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنے بچے کو تو گھر سے نکال دے گا, لیکن نبی کی شریعت کا جنازہ نہیں نکالے گا. لیکن ہم اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر نبی کی شریعت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. یہی نہیں, اس گاؤں میں میرے اعلان کے بعد 3 شادیوں میں ڈی جے بجا ہے, اور تینوں شادیوں کے اندر میں نے والدین سے بات کی ہے. تینوں شادیوں میں والدین نے یہی کہا ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے, لیکن بچے کی ضد ہے کہ بجائیں گے تو بج رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بچہ ضد کرتا ہے نا تو آپ باپ ہیں. شریعت نے ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے جانتے نا, کہ قرآن نے کہا اف لکما, کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے, ان کو چھڑکنا بھی نہیں ہے. باپ جنت کا دروازہ, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے ماں باپ کو عطا فرمایا, اور کہا کہ اف بھی نہیں کہنا, اور ماں باپ کی ہر بات ماننا, الا یہ کہ وہ غیر شرعی کام کا حکم دے. ہر بات کو ماننا ہے, لیکن اگر شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم ماں یا باپ دے رہے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. بچوں سے کہا جا رہا ہے, بچوں کو یہ حکم ہے کہ ہر بات ماں باپ کی ماننا ہے, لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ماں باپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. تو خلاف شرع کام ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا, بچہ باپ کی بات نہیں مانے گا. تو جب بیٹا خلاف شرع کام کرے گا تو باپ اس کی بات کیوں مانے گا؟ باپ جوتے کیوں نہیں لگائے گا؟ جوتے لگاؤ, چپل لگاؤ, تھپڑ مارو. اللہ نے آپ کو پورا طاقت دیا ہے, باپ کو پورا اختیار دیا ہے کہ اگر بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا, خلاف شرع کام کرتا ہے, تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو اگر ہم سچے مسلمان ہیں, ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے, ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام سمجھتے ہیں, تو آج سے ہی ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں گانا اور ڈی جے نہیں بجائیں گے. اور والدین, ماں باپ یہ عہد کریں کہ ہم نہیں بجائیں گے, اور اگر ہمارے بچے ضد کرتے ہیں تو ہم جوتے مار کے بچے کو گھر سے نکال دیں گے, لیکن اپنے گھر میں ڈی جے کا داخلہ نہیں ہونے دیں گے. یہ عہد کریں, تبھی ہمارا معاشرہ پرسکون ہوگا, ہمارا معاشرہ صالح ہوگا, تمام طرح کی گندگیوں سے پاک ہوگا.
اور یہ چیز بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کی عمر ہو چکی، اب وہ کتنا جئیں گے؟ 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کی جگہ پہ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، کیف علی ہوگا، سراج ہوگا، وہ کیف علی ہوگا. آپ کا نام کیا ہے؟ یعنی جب بوڑھے چلے جائیں گے تو ان کی جگہ پہ کون؟ ہم ہی لوگ نہ ہوں گے. تو ہم کیسا معاشرہ، کیسا سماج چاہتے ہیں؟ گندگیوں سے بھرا ہوا. ارے بولو نا بھائی، گندگیوں سے بھرا ہوا چاہتے ہیں کہ پاک صاف معاشرہ چاہتے ہیں؟ تو پاک صاف معاشرے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا جن چیزوں سے گندگی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ گندگی پیدا ہوتی ہے گانا بجانے سے. میں نے کہا نا حدیث کہ جس طرح بارش سے کھیت میں گھاس اگتی ہے، اسی طرح گانا سننے سے گندے جذبات، زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پیار و محبت کے جذبات کا ولولہ آتا ہے. اور جب اس طرح انسان گانا سنے گا اور دل و دماغ میں گندے گندے خیال چلتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر چکر چلے گا، افیئر رہے گا ہی. وقت سے پہلے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو انفرادی طور پر بھی گانا سننے سے بچیں اور اجتماعی طور پر بھی اپنے گھروں میں، شادیوں میں گانا بجانے سے بچیں. اور یہ ذمہ داری ماں بہنوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہیں، ولی گزرے ہیں، تمام کی تربیت کے پیچھے، تمام لوگوں کو ولایت کے درجے تک پہنچانے میں ان کی ماں کی تربیت ہی کا ہاتھ تھا. آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ ان کی تربیت میں، ان کو ولایت کے درجے تک پہنچانے میں ان کی ماں کا ہی کردار تھا. آپ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے، ان کی ماں کا ہی کردار ملے گا. آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات پڑھیے، ان کو ولایت کے درجے تک پہنچانے میں ماں کا ہی کردار ملے گا. امام بخاری کے حالات پڑھیے، امام بخاری کو امام بخاری بننے میں ان کی ماں کی تربیت ہی تھی. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھیے، ان کی کس طرح ماں نے تربیت کی. جب وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے تو ان کی ماں باپ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یقین اللہ پر مکمل ہو، ہمارا بچہ اللہ کا قریب، اللہ کا ولی بنے، اللہ کا دوست بنے. تو ماں نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، اس کے ذریعے ہم بچے کے اندر اللہ کی محبت ڈال سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ جب بچہ مدرسے پڑھنے کے لیے چلا جاتا اور مدرسہ سے پڑھ کر آتا تو ماں بچے سے کہتی کہ بیٹا آپ کو بھوک لگی ہوگی، کھانا کھانا ہے. تو کھانا ساری مخلوق کو اللہ ہی کھلاتا ہے، مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے اور آپ کو بھی اللہ ہی کھلائے گا. لہٰذا آپ منہ ہاتھ دھو کے وضو کیجیے، مصلی بچھا کر نماز پڑھیے اور اللہ سے کھانا مانگیے، اللہ آپ کو دے گا. چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے ہیں، بچپن کا واقعہ ہے یہ، چھوٹے ہیں. ماں نے کہا جیسا ویسا انہوں نے کیا اور دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے. اور دعا مانگنے کے بعد کہا امی میں نے اللہ سے کھانا مانگا ہے، اللہ سے روزی مانگی ہے، بتاؤ اللہ نے مجھے کھانا دیا کہ نہیں. ماں نے کہا کہ بیٹا فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں کھانا رکھا ہوگا. وہ دوسرے کمرے میں گئے، کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا لیا اور کھا لیا، بہت خوش ہوئے. اب ان کی ماں کا روز کا یہی معمول
کہ جب بھی بچہ مدرسے سے آتا اس کو کہتی کہ بیٹا وضو کرو، مصلی بچھا کر نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کھانا مانگو، وہی اللہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، وہی اللہ تمہارے ماں باپ کو کھلاتا ہے اور وہی اللہ تمہیں بھی کھلائے گا۔ اسی طرح وہ دعا مانگتا اور روم میں جا کر ماں پہلے سے ہی کھانا چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کو کھانا مل جاتا۔ تو اس طرح کرتے کرتے بچے کا یقین اللہ پر مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے چلا گیا اور ماں کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی اور وہاں کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ ماں کو اچانک خیال آیا کہ میرا بچہ مدرسے سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں گھر پہ نہیں ہوں، میرا بچہ آئے گا، مصلی بچھائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ سے کھانا مانگے گا اور میں تو ہوں نہیں کہ دوسرے گھر میں چھپا کے رکھ دوں گی اور اسے مل جائے گا۔ اگر آج اس نے اللہ سے کھانا مانگا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اتنی دن جو میں نے محنت کی ہے وہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی، میرے بچے کا یقین خراب ہو جائے گا۔ ماں وہاں سے دوڑتی جا رہی ہے اور دعا کرتی جا رہی ہے، اے اللہ میں نے اتنے دنوں تک اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ بہانہ کیا تھا، یہ حیلہ کیا تھا، میری محنت کی لاج رکھ لینا۔ اگر آج میرے بچے کو کھانا نہیں ملا تو میرے بچے کا یقین تجھ پر سے ختم ہو جائے گا۔ ماں یہ دعا کرتی ہوئی دوڑتی بھاگتی ہوئی گھر پہنچتی ہے۔ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ بستر پہ سویا ہوا ہے، آنکھ بند ہے اور ایک دم گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ ماں قریب گئی اور بچے کو بوسہ دیا اور اٹھایا اور کہا کہ بیٹا یہ لو کھانا کھا لو۔ تو کہا امی میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ بولا کہاں سے کھانا ملا؟ تو بچے نے کہا کہ امی آپ نے کہا تھا کہ پڑھ کے آنا، مصلی بچھا کر اللہ سے مانگنا، تو میں نے ویسا ہی کیا، پڑھ کے آیا، مصلی بچھایا، اللہ سے کھانا مانگا اور فلاں روم میں گیا، وہاں مجھے کھانا رکھا ہوا ملا، میں نے وہ روٹی کھا لی اور خدا کی قسم میں نے جو آج روٹی کھائی ہے اس میں ایسی لذت تھی، ایسا مزہ تھا کہ ایسا مزہ، ایسی لذت آج تک مجھے کسی کھانے میں میسر نہیں ہوئی۔ تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کا یقین بنانے کے لیے ایک بہانہ کیا کہ روزانہ وہ روم میں کھانا چھپا دیا کرتی تھی، لیکن ایک دن ماں غیر حاضر رہی تو اللہ نے غیب سے اس بچے کے لیے کھانے کو بھجوا دیا۔ وہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بعد میں چل کر اتنے بڑے ولی بنے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تھا ماں کی تربیت کا نتیجہ، ماں کی تربیت کا صلہ جو ماں نے تربیت کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مائیں ایسی تھی کہ کوئی ماں ایسی تھی کہ جب بچے کو دودھ پلاتی تو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، اور کوئی ماں ایسی تھی کہ جب بچے کو دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پلاتی، کوئی ماں ایسی تھی کہ جب بچے کو دودھ پلاتی تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، نبی کا نام ہوا کرتا تھا، تب جا کے ان کی گود میں پلنے والا بچہ کوئی خواجہ معین الدین چشتی بنا، کوئی بایزید بستامی بنا، کوئی غوث اعظم بنا، کوئی بختیار کاکی بنا۔ لیکن آج کی مائیں ہیں جو تربیت صحیح نہیں کرتی، بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ان کی زبان پر غیبت ہوتی ہے، بچے سینہ سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے، ان کی زبان پر چغلی ہوتی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور ان کی زبان پہ گانا ہوتا ہے، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے۔ یہ حالت ہے آج کی عورتوں کا۔ جب آپ بچے کو دودھ پلائیں گی یہ گانا گاتے ہوئے کہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تو یقیناً وہ بچہ بڑا ہو کر ایسا ہی کام کرے گا جس سے آپ کو بدنامی حاصل ہو۔ اگر آپ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں اور گانا گائیں تو یاد رکھیں کہ آپ دودھ کے ذریعے اپنا خون بچے کے جسم میں پارسل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے یعنی عورت کے جذبات ہوں گے، جیسے عورت کے خیالات ہوں گے، اور دودھ پلانے کے وقت جو چیزیں عورت کی زبان پر ہوگی وہی چیزیں بچے کے ذہن میں اور بچے کے دل میں منتقل ہوگی، اور بچہ بڑا ہو کر وہی چھچوڑا پن کرے گا، وہی ننگا پن کرے گا، وہی بے حیائی اور فحاشی والے کام کرے گا۔
آج کل جو اتنی نوجوانوں میں بے حیائی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مائیں صحیح تربیت نہیں کر پاتی. ایک وجہ یہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ سب ماں غلطی ہوتی ہے، سب ماں گانا ہی گاتی ہے. نہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد نالائق نکل جاتی ہے. تو اس کی وجہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر نیک ماں باپ کی اولاد بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو وہ غلط ماحول کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. اگر نیک ماں باپ کی اولاد نیک ماحول میں رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو خراب نہیں کر سکتی. لیکن اگر ماں باپ کا ہی ماحول خراب ہو تو دنیا کا کتنے اچھے ماحول میں اس کو رکھ دیجئے وہ کبھی نہیں سدھرے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے وقت کوئی بھی غلط الفاظ اپنی زبان پہ نہ لائے، کوئی بھی غلط خیال اپنے دل و دماغ میں نہ لائے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کا بچہ بڑا ہو کر اسی طرح بے راہ روی اختیار کرے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر بولتا رہوں گا تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیت جائے گا. مولانا نور عالم صاحب بھی ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی مولانا عفان صاحب بھی ہیں جو اپنی اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بس میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ وعدہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ جو بجا گانا ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اللہ بڑے معاف کرنے والے. بندہ اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو بچ گیا ہم اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم نے بجا لیا، آج کے بعد نہیں بجائیں گے، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ وعدہ کر لیں کہ جو بچ گیا سو بچ گیا، آج کے بعد اس محلے میں انشاءاللہ ڈی جے نہیں بجے گا. وعدہ کرتے ہیں یہ پورے محلے میں انشاءاللہ، اس محلے میں چاہے کوئی بھی موقع ہو، شادی کا ہو یا کوئی بھی موقع ہو، انشاءاللہ ڈی جے نہیں بجے گا، گانا نہیں بجے گا. ارادہ کرتے نا؟ ہاں، کوشش کریں گے. اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم پڑوسی کو منع کر سکتے ہیں تو منع کر دیں، اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے گھر پہ تو ہمارا کنٹرول ہے نا، پڑوس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں پر ہماری نہیں چلتی ہوگی، لیکن ہمارے بیوی بچوں پہ تو ہمارا کنٹرول ہے نا. ہم اپنے گھر کو قابو میں کریں گے. ہم اپنے گھر میں کسی بھی قیمت پر ڈی جے اور گانا نہیں بجنے دیں گے. پکا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے ارادے اور وعدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.